ایسا نظام متعارف کروایا ہے جسے بدعنوانی کی نظر ہونے والا پیسہ دوبارہ خزانے میں آئے گا۔ کیس اسائنمنٹ اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ نیا نظام شفافیت اور بروقت انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ جدید ٹیکنالوجی کے فقدان سے کھربوں روپے کی رقم دہائیوں سے رکی ہوئی تھی۔ مقدمات ٹریبیونلز، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ پاکستان بھر میں سائلین اور درخواست گزار شفاف اور تیز تر انصاف کے خواہاں تھے۔ نظام کے اجراء میں تعاون پر کینیڈا اور اقوام متحدہ کے مشکور ہیں۔ نئے نظام کے تحت سندھ ہائی کورٹ نے ایک دن میں 24 ارب کے کیسز کے فیصلے کیے۔ یہ رقم اب قومی خزانے میں جمع کروائی جائے گی۔ وقت آ گیا ہے کہ ایسی مزید رقوم کو قومی خزانے میں واپس لایا جائے۔ ایف بی آر اور سیمنٹ سیکٹر میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم متعارف کروانے کا مقصد واجب الادا ٹیکس کا حصول تھا۔ بدقسمتی سے ماضی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا استعمال درست انداز میں نہیں کیا گیا۔ ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو اثر نو شروع کیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات۔ پی ٹی آئی نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا پابند سلاسل پارٹی سربراہ سے ملاقات نہ ہونے کا شکوہ۔ سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس پاکستان کی رہائش گاہ پر ہونے والی ملاقات میں اعلیٰ عدالتی حکام نے شرکت کی اور یہ ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ ملاقات کے دوران اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اڈیالہ جیل میں قید بانی اور دیگر قائدین کو درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ملک میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر توجہ دلائی۔ عدلیہ کے مؤثر کردار اور قانون کی حکمرانی کو ملکی معیشت کے استحکام کے لیے ضروری قرار دیا۔ دیگر شرکاء نے بھی قانون و انصاف کی صورتحال پر اپنی آراء پیش کی اور عدالتی اصلاحات پر اتفاق کیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے قانون و انصاف کمیشن کی تجاویز پر مزید غور کے لیے وقت مانگا۔ فوجداری اور دیوانی نظام میں بہتری کے لیے اہم سفارشات پیش کیں۔ چیف جسٹس نے اپوزیشن وفد کو بتایا وزیر اعظم سے ملاقات میں بھی تجاویز طلب کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے عدالتی اصلاحاتی ایجنڈے کی بھرپور حمایت کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اعلامیے کے مطابق عدالتی اصلاحات پر وسیع مشاورت کا عمل جاری ہے۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا اجلاس جلد ہوگا۔ چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کو فراہم کردہ ڈوزیئر پر بھی گفتگو ہوئی۔ انہیں بتایا کہ ہمارے کیسز نہیں لگ رہے، ہمارے ارکان اسمبلی کو زبردستی اٹھایا گیا۔ ہم نے بتایا کہ نظام عدل کو ایک آلہ کار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر اس کا نوٹس نہ لیا گیا تو عوام احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ چیف جسٹس نے باور کرایا کہ ایسے مقدمات اور اقدامات کریں کہ جس سے ان کا حل ہو۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ عدالتی حکم کے باوجود ملاقات کا وقت تبدیل ہو جاتا ہے۔ جوان کھلاڑیوں کے لیے کارکردگی دکھانے کا موقع ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ابوظہبی میں اماراتی ہم منصب سے ملاقات۔ ترجمان خارجہ کے مطابق ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کے فروغ اور اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع اور عوامی روابط کے فروغ پر گفتگو۔ اسحاق ڈار کی ورلڈ گورنمنٹ سمٹ 2025 کی کامیاب میزبانی پر اماراتی قیادت کو مبارکباد۔ اماراتی وزیر خارجہ کا پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستانی کمیونٹی کے مثبت کردار پر اماراتی وزیر خارجہ کا اظہار تشکر۔ بدقسمتی ہے ترقی کرتا ملک پٹری سے اتار دیا گیا، سیاست میں گند ڈال کر اسے تباہ کیا گیا۔ نواز شریف سے شائستہ پرویز ملک اور وزیر مملکت پرویز ملک کی ملاقات۔ نواز شریف نے مزید کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے منہ سے واپس آیا ہے۔ شہباز شریف کی محنت سے معاشی استحکام ہوا، پالیسیوں کے تسلسل سے معاشی ترقی یقینی ہوگی۔ ہم نے IMF کو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ ہمارا بیانیہ ملک کی ترقی اور عوام کو مہنگائی سے نجات دلا کر خوشحال بنانا ہے۔ جو وعدے کیے تھے وہ آج عوام کو پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ جس حالت میں پاکستانی معیشت ہمیں ملی تھی آج اس سے بالکل مختلف صورتحال ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نوجوان افراد قوت کی پیشہ ورانہ تربیت سے متعلق اجلاس۔ پاکستان میں نرسنگ کی تربیت کے ادارے بڑھانے کی ہدایت۔ مدارس کے طلباء کو بھی پیشہ ورانہ تربیت دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے افراد قوت ملک کا اصل اثاثہ ہے۔ نوجوانوں کو بین الاقوامی معیار کے مطابق پیشہ ورانہ ہنر سے لیس کرنا اولین ترجیح ہے۔ نوجوانوں کی تربیت کے لیے مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹ کی ضروریات مد نظر رکھی جائیں۔ نرسنگ ٹریننگ کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کیا جائے۔ نیو اور ٹیک کو نوجوانوں کی تربیت کے لیے ہر قسم کی فنڈنگ دی جائے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی 1 سالہ کارکردگی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق 37,000 خصوصی افراد کو فی کس 10,000 روپے کی مالی امداد دی جائے گی۔ 2,000 یونیورسٹیز اور کالجز کے طلباء کو الیکٹرک وہیکل چیئرز فراہم کی گئی ہیں۔ 1,240 منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے علاج کیا گیا۔ سماعت سے محروم 570 خصوصی افراد کو اعلی سماعت کی فراہمی کی گئی۔ زیر تعلیم خصوصی بچوں کے لیے 11 ہائی SO اور
12 मिनी बसेस फराहम की गई हैं। हयाताबाद पेशावर में कायम स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स को 274 मिलियन रुपए फराहम किए गए। पनागाहों में 83,568 मजदूरों और कम मरात याफ्ता अफराद को खाना फराहम किया गया। ईद पैकेज चो रमजान में सहूलियात भी फराहम की गईं। मरियम नवाज की दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 400 मिलियन इमदाद जारी। मॉल रोड की तारीख महफूज और फौरी मुकम्मल करने के लिए हिदायत। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि सूबे में सयाहत की बहाली प्रोग्राम के जरिए पंजाब को बेहतरीन सियाहती सूबा बनाएंगे। पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाकर 5 दरियाओं की धरती की तहजीबी रंग दिखाएंगे। हमारी तारीख, सकाफत और विरसे की हिफाजत आने वाली नस्लों की अमानत है। पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाने का फैसला बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए समरी काबीना को भिजवा दी गई। तारीख, विरसा, सयाहत से मुताल्लिक तमाम इदारे अथॉरिटी के मातहत होंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने तमाम मुजवज़ा मंजूरों की मंसूबी दे दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत की गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के है। सदर आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। अपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वुसअत देने का फैसला। राबितों और मुलाकातों का आगाज़ कर दिया। अपोजिशन क़यादत आज सिंध में पड़ाव डालेगी। वक्त में महमूद खान अचकजई, असद कैसर, साहिबजादा हामिद रजा, अखवंजादा हुसैन, BNP मैंगल और MWM से रहनुमा शरीक हैं। वक्त GDA की क़यादत जे सिंध के सरबरा अयास पुलेचो से मुलाकात करेगा। वफ्द में सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा भी शामिल। वफ्द दौरे के दौरान बिजनेस कम्युनिटी और बार एसोसिएशन से भी मुलाकातें होंगी। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को ई वोटिंग के जरिए ओपन सहूलत देना गैर महफूज है। वकील इलेक्शन कमीशन के समुंदर पार पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देने के केस में सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। कहा 35 हलकों में ई वोटिंग करवाई। 1 से 3 घंटे तक ई वोटिंग निज़ाम पर संजीदा हमला किया गया। बड़े पैमाने पर ई वोटिंग से हैकिंग का बड़ा खतरा होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है? अगर हैकिंग हो रही है तो फिर पूरा निज़ाम खतरे में है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अगर ये सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी डाली जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने नादरा और इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब मांग लिया। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सानिहा 9 मई बानी पीटीआई की जमानत कबलस गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के लिए अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल होंगे। बानी पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट को लिखा खत मुल्क के मफाद के लिए बेहतर होगा। बानी चेयरमैन को कोई सियासत से खत्म नहीं कर सकता। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा बानी चेयरमैन जल्द बाहर आ जाएंगे। शेर अफजल, मरवत और सलमान अकरम राजा की एक दूसरे पर तनकीद के सवाल पर शौकत यूसुफजई ने कहा कि दोनों की लड़ाई होना अच्छी बात नहीं। दोनों में अगर झगड़ा हुआ तो ये बानी पीटीआई ने तो नहीं कराया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मुलाकातों पर पाबंदी और दीगर सख्तियों का मकसद बानी पीटीआई पर दबाव डालकर किसी डील के लिए मजबूर करना है। जाली हुकूमत ये बात ज़हन नशीन कर ले, बानी पीटीआई किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुलाकातों पर पाबंदी शुकूक व शबहात को जन्म दे रही है। कारकुनों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई। मुलाकातों पर पाबंदी फौरी तौर पर ख़त्म की जाए। आर्मी चीफ बरतानिया में हैं। फौज पाकिस्तान का सलामती का जामिन इदारा है। इसके सरबराह के खिलाफ आप एहतजाज करके क्या पैगाम दे रहे हैं? सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पीटीआई के जो करता धरता यहाँ बैठे हैं इन्हें गौर करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और किधर जा रहे हैं। वो अपने रास्ते में मजीद कांटे बो रहे हैं, अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। 350 सफ़ों का ख़त जो उन्होंने चीफ जस्टिस को भेजा वो कोई जेल में लिख सकता है? पता नहीं कहाँ ये ख़त तस्रीफ हो रही है। इन पर अंगूठा लगा के वो चिल्ला देते हैं हमारे दरवाजे ना पहले बंद थे ना आज बंद हैं, लेकिन हम ना किसी का इंतज़ार कर रहे हैं ना किसी को पुकार रहे हैं, ना हमें ऐसी कोई तड़प है। अडियाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने पर पीटीआई में इख्तलाफात। तहरीक इंसाफ का एक और एहतजाज शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। ज़राए के मुताबिक अरकान ने राय दी है कि अडियाला के बाहर कारकुनान शिरकत ना करें बल्कि मेंबरान असम्बली शामिल हों। कारकुनान के एहतजाज करने पर इन्हें मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ेगा। मेंबरान पार्लियामेंट पर भी 100 मुकदमात हैं, कैंप से ही गिरफ्तार हो जाएंगे। माह रमज़ान के दौरान किसी भी किस्म के एहतजाज का एडवेंचर ना किया जाए। तमाम कारकुनान और कायदीन रमज़ान के बाद एहतजाज की तैयारी शुरू करें।
مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے سیاست کی ہے، ان کا پی ٹی آئی کے احتجاج میں آنا شیخ چلی کے خواب ہیں۔ شیر افضل مروت نے کہا مولانا 26ویں آئینی ترمیم میں عین وقت پر دغا دے گئے، یہ کبھی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرتے، ٹکراؤ کی پالیسی کا غصہ ہم پر اور بانی پی ٹی آئی پر نکلتا ہے، جو بھی احتجاج ہو کر پاکستان کے اندر ہونا چاہیے، لڑائی دلیل سے لڑی جاتی ہے، پنجاب کی قیادت کو انقلابی بننا ہوگا، عید سے پہلے پی ٹی آئی کا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا، اگر ایسا نہ ہوا تو کوئی احتجاجی تحریک نہیں چل سکے گی۔ سلمان اکرم راجہ اڈیالہ کے باہر احتجاجی کیمپ لگانے میں ناکام ہوں تو مجھے دعوت دیں، چیف جسٹس سے پی ٹی آئی وفد کی ملاقات کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا برطانیہ کے وار منسٹر اور لاک ہل گیریزن کا دورہ، جنرل عاصم منیر کو برطانوی فوج اور ڈیپ ریکی اسٹرائک بریگیڈ کی جدت پسندی کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے برطانوی فوج کی جانب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بغیر عملے کے نظام سمیت مختلف زیر استعمال ٹیکنالوجیز کی نمائش کا مشاہدہ بھی کیا۔ ہمیں ہر شعبے میں وراثت میں خسارے ملے، ہم اداروں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ حکومت سنبھالی تو یونیورسٹی کے 72 ارب روپے بقایا جات تھے، ہم کم کر کے 24 ارب روپے پر لے آئے، ایسا نظام بنا رہے ہیں جس میں یونیورسٹیز کو تنخواہ دار اور پینشن کی ادائیگی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، بہت جلد یونیورسٹیز بحران سے نکل کر خود کفالت کی طرف جائیں گی۔ ارسا نے چولستان منصوبے کو پانی فراہمی کی منظوری دے دی ہے۔ سیکریٹری ارسا نے پنجاب حکومت کو پانی دستیابی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے۔ ارسا کی منظوری کے بعد پنجاب حکومت دریائے ستلج سلیمان کی ہیڈ ورک سے چولستان کینال نکالے گی۔ ارسا حکام نے بتایا چولستان منصوبے کے لیے 4,50,000 ایکڑ فٹ پانی دستیاب ہوگا۔ ارسا کے سندھ سے ممبر احسان لغاری نے فیصلے پر اختلافی نوٹ لکھا ہے۔ ممبر ارسا نے لکھا کہ سیکریٹری ارسا کی جانب سے چولستان منصوبے کو پانی کی فراہمی کی منظوری سے متفق نہیں۔ سیکریٹری ارسا کا پنجاب حکومت کو پانی دستیابی کا سرٹیفکیٹ دینا سندھ سے ناانصافی ہے۔ حادثات سے مرنے والوں کی تعداد دہشت گردی یا بیماریوں سے مرنے والوں سے زیادہ ہے، کیا حکومت کے پاس حادثات سے مرنے والوں کی تعداد موجود ہے؟ سارا مسئلہ ہی قانون پر عمل درآمد کا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کے بھاری گاڑیوں اور اوور لوڈنگ کے خلاف کیس کی سماعت میں ریمارکس۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ رپورٹ قاسم کورنگی انڈسٹریل ایریا کی سڑکوں 2-2 فٹ کے گڑھے حادثات کا باعث بنتے ہیں۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ بہت سارے قوانین تبدیل کر کے جرمانے بڑھائے گئے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اس کیس پر ہم تفصیلی حکم جاری کریں گے کہ زیر التوا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ صوبائی حکومتوں اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر اوور لوڈنگ کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد رہائی کے بعد ایک اور مقدمے میں گرفتار۔ آفاق احمد کو سرجانی تھانے میں گاڑی چلانے کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ آفاق احمد کے انسدادی دہشت گردی کورٹ نے 2 مقدمات میں ضمانت منظور کی تھی۔ وکیل کا کہنا ہے کہ ہم اس مقدمے میں بھی درخواست ضمانت دائر کر دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق المدارس کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس میں کہا کہ وفاق المدارس کس قانون کے تحت ڈگریاں دیتی ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ جو بچہ ڈگری وفاق المدارس سے حاصل کرے گا اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ وفاق المدارس کس قانون کے تحت دوسرے اداروں کو اپنے پاس رجسٹرڈ کرتی ہے؟ بچے پاکستان کا مستقبل ہیں، کسی بچے کو دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ تو ایک بالکل مختلف ایکٹ ہے۔ عدالت نے مدرسے میں پالیسی کے مطابق داڑھی نہ ہونے کے باعث امتحان کی اجازت نہ دینے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات آج ہوں گے۔ صدارت اور سیکریٹری کے لیے 1-to-1 مقابلہ ہوگا۔ پولنگ کچہری ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس اسلام آباد میں ہوگی۔ پولنگ کا عمل صبح 8:30 بجے سے شام 4:30 بجے تک جاری رہے گا۔ 2685 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ریاست ٹیکس لیتی ہے لیکن تعلیمی سہولیات کی فراہمی کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ مڈل کلاس بچوں کو تعلیم دلوانے سے قاصر ہیں۔ تعلیم ہمارا حق ہے، نوجوانوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ ٹیکسز کے اربوں روپے اشتہارات پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ 40% لوگ غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف وفد مارچ کے اوائل سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ قرض پروگرام کے پہلے جائزے کے حوالے سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ آئی ایم ایف کا ایک اور وفد کلائمیٹ فائنینسنگ کی پاکستانی درخواست پر بھی بات چیت کرے گا۔ تکنیکی ٹیم کلائمیٹ فائنینسنگ سے متعلق تکنیکی معاملات پر بات چیت کرے گی۔ ٹیم کلائمیٹ فائنینسنگ کے حوالے سے ممکن